بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن والعشرون 28واں سبق الرسالہ خط ہادہ رسالۃ والدی یہ میرے والد کا خط ہے افتح الظرف و اقرأ الرسالۃ میں لفافہ کھولتا ہوں اور خط پڑھتا ہوں ثم آخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتا ہوں و اکتب الجواب اور جواب لکھتا ہوں اکتب الرسالۃ الی والدی میں خط لکھتا ہوں اپنے والد کی طرف وضع الرسالۃ فی الظرف اور خط ڈالتا ہوں لفافے میں ثم اغلق الظرف پھر لفافہ بند کرتا ہوں واکتب علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھتا ہوں ثم اضع الرسالۃ فی صندوق البرید پھر میں ڈاک خانے میں خط ڈالتا ہوں۔ پھر دیکھیں ہادہ رسالۃ والدی یہ میرے والد کا خط ہے افتح الظرف میں لفافہ کھولتا ہوں واقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہوں ثم آخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتا ہوں واکتب الجواب اور جواب لکھتا ہوں۔ اکتب الرسالۃ الی والدی میں خط اپنے والد کی طرف لکھتا ہوں واضع الرسالۃ فی الظرف اور خط لفافے میں ڈالتا ہوں ثم اغلق الظرف پھر لفافہ بند کرتا ہوں واکتب علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھتا ہوں ثم اضع الرسالۃ فی صندوق البرید پھر ڈاک خانے میں خط ڈالتا ہوں۔ استاذ تلمیذ شاگرد ما تلک بیدک یا خالد تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے خالد ہادہ رسالۃ والدی یہ میرے والد کا خط ہے افتح الظرف و اقرأ الرسالۃ میں لفافہ کھولتا ہوں اور خط لکھتا ہوں افتح الظرف و اقرأ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ لفافہ کھولو اور خط پڑھو افتح الظرف و اقرأ الرسالۃ میں لفافہ کھولتا ہوں اور خط پڑھتا ہوں ماذا یکتب والدک تمہارے والد کیا لکھتے ہیں والدی یکتب میرے والد لکھتے ہیں انا طیب و ادعو لک میں ٹھیک ہوں اور تمہارے لیے دعا کرتا ہوں خذ القلم والورق قلم اور کاغذ لو آخذ القلم والورق میں قلم اور کاغذ لیتا ہوں اکتب الجواب الی الوالد جواب والد کو جواب لکھو اکتب الجواب الی الوالد میں والد کو جواب لکھتا ہوں ضع الرسالۃ فی الظرف خط لفافے میں ڈالو اضع الرسالۃ فی الظرف میں خط لفافے میں ڈالتا ہوں اکتب العنوان علی الظرف لفافے پر پتہ لکھو اکتب العنوان علی الظرف میں لفافے پر پتہ لکھتا ہوں این تضع الرسالۃ تم خط کہاں ڈالتے ہو اضعها فی صندوق البرید میں خط ڈالتا ہوں ڈاک خانے میں محمود یقول محمود کہتا ہے خالد یفتح الظرف خالد لفافہ کھولتا ہے ویقرأ الرسالۃ اور خط پڑھتا ہے ثم یأخذ القلم والورق پھر قلم اور کاغذ لیتا ہے ویکتب الرسالۃ الی والدہ اور خط اپنے والد کو لکھتا ہے ثم یضع الرسالۃ فی الظرف پھر خط لفافے میں ڈالتا ہے ویکتب علیہ العنوان اور اس پر پتہ لکھتا ہے ثم یضع الرسالۃ فی صندوق البرید پھر خط ڈاک خانے میں ڈال دیتا ہے۔ آگے تمرین ہے ترجم بالعربیہ عربی میں ترجمہ کرو جمیل یہ خط لے لو یا جمیل خذ ہذہ الرسالۃ یہ تمہارے بھائی کا خط ہے ہذہ رسالۃ اخیک اسے کھولو اور پڑھو افتحها واقرأ پھر قلم اور کاغذ لو ثم خذ القلم والورق اور اس کا جواب لکھو واکتب جوابها خالد آج بیمار ہے خالد مریض اليوم وہ مدرسہ نہیں جائے گا هو لا يذهب الى المدرسة بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو اخی شاہد انت تذهب الى بلدک اپنا پتہ لکھ دو اکتب عنوانک۔ پھر دیکھیں جمیل یہ خط لے لو یا جمیل خذ ہذہ الرسالۃ یہ تمہارے بھائی کا خط ہے ہذہ رسالۃ اخیک اسے کھولو اور پڑھو افتحها واقرأ پھر قلم اور کاغذ لو ثم خذ القلم والورق اور اس کا جواب لکھو واکتب جوابها خالد آج بیمار ہے خالد مریض اليوم وہ مدرسہ نہیں جائے گا هو لا يذهب الى المدرسة بھائی شاہد کیا تم اپنے شہر جاتے ہو یا اخی شاہد یا اخی شاہد انت تذهب الى بلدک اپنا پتہ لکھ دو اکتب عنوانک۔ آگے ترجم بالاردیہ اردو میں ترجمہ کریں ھذا دفتر الحضور یہ رجسٹر حاضری ہے
الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور، استاذ طلباء کے نام لکھتا ہے رجسٹر حاضری میں. ویأخذ الحضور کل یوم، اور حاضری لیتا ہے ہر دن. خالد یجلس امام الاستاذ بادب، خالد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ. ویأخذ الکتاب ویقرأ الکتاب، اور کتاب لیتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے. ثم یأخذ الدفتر ویکتب فیہ، پھر کاپی لیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے. لا اذهب اليوم الى المدرسة، میں آج مدرسہ نہیں جاؤں گا. اکتب عریضہ، اکتب العریضۃ الی مدیر التعلیم، یہ اکتب ہے. اکتب العریضۃ الی مدیر التعلیم، میں درخواست لکھتا ہوں ناظم تعلیمات کو. یا شاہد اکتب اسمک واسم ابیک علی السبورۃ، اے شاہد نام لکھو اپنا نام اور اپنے باپ کا نام، اپنے والد کا نام تختہ سیاہ پر. پھر دیکھیں ھذا دفتر الحضور، یہ رجسٹر حاضری ہے. الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور، استاد طلباء کے نام لکھتا ہے رجسٹر حاضری میں. ویأخذ الحضور کل یوم، اور حاضری لیتا ہے ہر دن. خالد یجلس امام الاستاذ بادب، خالد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ. ویأخذ الکتاب ویقرأ الکتاب، اور کتاب لیتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے. ثم یأخذ الدفتر ویکتب فیہ، پھر کاپی لیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے. لا اذهب اليوم الى المدرسة، میں آج مدرسہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اکتب العریضۃ الی مدیر التعلیم، میں درخواست لکھتا ہوں مدیر تعلیم ناظم تعلیمات کو. یا شاہد، اے شاہد اکتب اسمک واسم ابیک علی السبورۃ، لکھو اپنا نام اور اپنے والد کا نام تختہ سیاہ پر. آگے ہے کمل العبارۃ، اس عبارت کو پورا کرو. انت یا خالد تفتح الظرف، انت یا خالد تفتح الظرف وتقرأ الرسالۃ ثم، اب ثم کے بعد خود سے لکھنا ہے. یہ جو اوپر والی عبارت ہے اس میں غائب کے صیغے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کے مخاطب کے صیغے بنانے ہیں اور عبارت کو پورا کرنا ہے. تو آپ کہیں گے تفتح الظرف وتقرأ الرسالۃ ثم تأخذ القلم والورق وتكتب الرسالۃ إلى والدك ثم تضع الرسالۃ في الظرف وتكتب عليه العنوان ثم تضع الرسالۃ في صندوق البرید. تو اس طرح یہ عبارت پوری ہو جائے گی. آگے کلمات کے معنی ہیں. الرسالہ خط، الظرف لفافہ، اضع رکھتا ہوں ڈالتا ہوں، عنوان پتہ، صندوق البرید لیٹر بکس ڈاکخانہ جو ہوتا ہے، ڈاکخانے میں جو لیٹر بکس ہوتا ہے. ادعو میں دعا کرتا ہوں، ضع رکھو، دفتر الحضور رجسٹر حاضری، ادعو دعا کرو، الحضور کا معنی حاضری، مدیر التعلیم ناظم تعلیمات، اسماء اسم ان کی جمع ہے، عریضۃ درخواست، تابع اور توابع اس کی جمع بمعنی ٹکٹ، ساعی البرید اس کا مطلب ڈاکیا، ثم پھر مکتب البرید کا معنی ڈاکخانہ.